نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بہت دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے اور پوری توجہ سے اس کو سنیں گے۔ سالم مولا ابی حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی باقوام من ولد آدم یوم القیامت معہم حسنات کأنہا مثل جبال تہامہ، قیامت کے دن کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، یعنی پہاڑوں برابر نیکیاں۔ اس کا مطلب نیکی کے کام خوب دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کرتے تھے۔ حتی اذا دنوا یعنی اشرفوا علی الجنت نودی فیہم لا نصیب لکم فیہا، جب جنت کے قریب آئیں گے تو ان کو کہہ دیا جائے گا ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قل تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جل ہؤلاء القوم لنا حتی نعرفہم، آپ ذرا اس قوم کی کوئی حلیہ بیان کر دیجئے، تفصیل بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان تو لیں۔ فوالذی بعثک بالحق لقد خشیت ان اکون منہم، وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی ان میں سے نہ ہوں۔ فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما انہم کانوا یصومون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے، ویصلون، نمازیں پڑھتے ہوں گے، ویقومون لیلہم، اور راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، ولکنہم اذا شرع لہم شیء من الحرام وثبوا علیہ، جب ان کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا تو وہ گناہ کر لیتے ہوں گے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع فرما دیں گے۔ اب یہاں چند باتیں غور طلب ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دین سے بیزار ہوتے ہیں، ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، اور یہ صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ رات کی تہجد گزار لوگ ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، اوڑھنا بچھونا دین ہوگا۔ مگر مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کا موقع ملتا ہوگا تو گناہ سے رکتے نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ اب ایک طرف تو پہاڑوں برابر نیکیاں ہیں اور دوسری طرف ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوا منصورہ بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی پوجا کرنے کی بجائے اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوں گے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہے زن پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور کی۔ تو یہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی گویا بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو یہ اللہ کو معبود بھی بنا رہے ہیں مگر نفس کو بھی معبود ہی بنایا ہوا ہے، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیے ہوئے عملوں کو ضائع فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے۔ ذرا غور کیجئے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور انسان قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ لہذا یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ ہم شریعت کی چند باتوں پر عمل کر کے خوش نہ ہو جائیں کہ جی ہم تو بڑے نیک بن گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پوری شریعت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
اللہ کے سامنے پوری طرح اپنا سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے. اور اگر منمانی کر لیتے ہیں، خفیہ گناہ کر لیتے ہیں، خلوت میں گناہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن پہاڑوں برابر نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جا سکیں گے، جہنم میں جانا